یہ مجلس ہے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی 1988 7 دسمبر بروز چہارشنبہ بدھ جلال آباد میں مجلس ہوئی. بیان فرمایا عقائد اور اخلاق اور اعمال صحیحہ کا عالم ارواح میں عہد لیا گیا تھا. عقیدہ صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، اعمال صحیح ہو. عقیدہ صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، اعمال صحیح ہو. یہ تین چیزیں اہم ترین اور دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ ہے. تصحیح یعنی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک کرنا. غور سے سنتے رہیے، سمجھتے رہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم میثاق میں انسان کو اس امانت کا حامل بنایا تھا. دعوی اولویت کے اندر یہی مقصود تھا. یعنی عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا تو اس وقت میں سب کو یوں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مل کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں ہیں. تو بربکم کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب کہہ کر الہ کو منوا لیا. تو جب پالنے والا میں ہوں تو معبود بھی تو میں ہی ہوں، کوئی اور ہے. طلبہ حضرات، طالب علم جو یہاں تشریف فرما ہے، مجلس میں بیٹھے تھے طلبہ عربی کے، تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا شرح تہذیب تم نے پڑھی ہوگی کہ بعض دفعہ کلام میں ایک مقدمہ صراحتاً کھول کر بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا مقدمہ اس کے اندر ضمناً چھپا ہوا موجود ہوتا ہے. اس کو منطق کی اصطلاح میں مطوع کہتے ہیں. تو الست بربکم یہ ایک مقدمہ ہوا اور اس کے اندر دوسرا مقدمہ لپٹا ہوا مقدمہ مطویہ ہے، اور دونوں مقدموں کے ملانے کے بعد نتیجہ صحیح نکل آتا ہے. بشکل اول جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں ہوں اور کوئی صاحب تشریف لے، آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی صاحب تشریف لے آئے. آپ مدارات کے طور پر فرما رہے ہیں آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے. انہوں نے کہا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی کھا کر آیا ہوں. تو دیکھیے کیا کہا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. یوں نہیں کہا کہ نہیں کھاؤں گا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ ایک مقدمہ ہے صغرا، اور دوسرا مقدمہ مطویہ یعنی لپٹا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے جب کہا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں کھایا کرتا ہے نا، یہ چیز چھپی ہوئی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا. تو عربی مدرسوں میں منطق کو پڑھایا جاتا ہے مگر اس کی مثال نہیں دی جاتی. آسان طریقے سے مثالیں دے کر نہیں سمجھایا جاتا طالب علموں کو. اس لیے ہمارے طلبہ کو منطق کا پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ منطق تو گھر کی چیز ہے. منطق تو گھر کی چیز ہے. ارے بچوں تم نے منطق پڑھنا چھوڑ دیا. حضرت فرما رہے ہیں یہ بہت بھاری غلطی ہے. پڑھانے والوں نے یہ کہہ کر چھٹی پالی کہ یہ سمجھتے تو ہے نہیں، انہیں کیا پڑھایا جائے، چھوڑو قصہ. حالانکہ اس زمانے کے اندر منطق اور زیادہ پڑھانے کی چیز ہے، کیونکہ سائنس اور فلسفے کا بہت زور ہے. اس لیے منطق اور زیادہ پڑھنی چاہیے تھی مگر وہی صاف کر دی. ہمارے بعض بزرگوں نے تو یوں کہا ہے کہ منطق تو گھر کی لونڈی ہے، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے. آج طلبہ نے منطق کو مشکل سمجھ لیا، خام خیال اور وہم کر لیا کہ منطق مشکل ہے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہم اچھی چیز تو ہے نہیں، وہم اچھی چیز تو ہے نہیں، اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو عقل ختم کر دیتا ہے. وہم اچھی چیز تو ہے نہیں لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن جس کا وہم اکثر صحیح نکلے وہ احتیاط ہے.
تو وہم ہونا بھی اگرچہ فی نفسی ضروری ہے، لیکن ضروری ہونے کے باوجود نقصان کا بھی ہے، بہت ہے۔ جیسے کھانا ضروری ہے، لیکن ضروری ہونے کے باوجود پیٹ شکم پری سے بھی آگے خوری ہو رہی ہے تو مضر ہے، یعنی پیٹ بھر گیا لیکن اس کے بعد جو اور زیادہ پھر کھا رہا ہے، تو یہ جو زیادہ کھا رہا ہے پیٹ بھرنے سے یہ نقصان کا ہے۔ ہر چیز جب اپنی حد کے اندر حد سے آگے نکل جائے گی تو وہ نقصان کی ہوگی۔ تو ہر چیز جو نفع کی ہے ضروری بھی ہے، حد سے آگے بڑھ جائے گی تو وہ مضر ہے، چاہے عین دین ہی کا کام کیوں نہ ہو۔ راتوں جاگ رہا ہے، نفلیں تلاوت اور ذکر اللہ کر رہا ہے، سونے کا نام ہی نہیں، تو دیکھیے یہ دین ہے لیکن نقصان کا ہے، مضر ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ یہ جو راتوں نفلیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سونے کا نام ہی نہیں، یہ نقصان کا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں، اس طرح نبھا نہیں سکتا۔ اور مطلوب ہے نبھانا، یعنی مطلوب کا مطلب اللہ کا حکم ہے، مطالبہ ہے نبھاؤ، تو اس حالت میں نبھایا جا سکتا ہے۔ جو ساری رات نفلیں پڑھ رہا ہے، 12 مہینے روزے رکھ رہا ہے، اگر اس نے نبھانے کی کوشش کی بھی دماغ چل جائے گا، مالی خولیا ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی، پاگل ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہو گئے ہیں، بالخصوص وہ جنہوں نے اپنے شیخ کے حکم کو نہیں مانا، تعلیم سے زیادہ اپنے شوق اور ذوق میں کچھ چمک دمک سی معلوم ہونے لگی، کچھ اچھی آوازیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنے لگی، سامنے کچھ روشنی سے بھی پڑھتے ہوئے معلوم ہونے لگی، طبیعت کچھ بھیچنے لگی، کبھی ہنسنا شروع کر دیا، کبھی رونے لگا ذکر اللہ میں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، اب جاگا چلا جا رہا ہے، مستی میں اور زیادہ ذکر کرتا چلا جا رہا ہے، کھانا چھوڑتا چلا جا رہا ہے، غذا کھانا چھوڑتا چلا جا رہا ہے، تو شیخ کی تعلیم سے آگے بڑھ گیا، تو شیخ کو معلوم ہوا، شیخ منع بھی کر رہا ہے مگر نہیں مانا۔ ایسے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، یہ شیخ کے دشمن ہیں، دوست نہیں، یہ اپنے شیخ کے کیا ہیں؟ دشمن۔ ایسا شخص شیخ کو، اپنے پیر کو بدنام کرتا ہے، بگاڑتا اس کا کچھ نہیں شیخ کا، مگر لوگ تو کہیں گے فلاں شیخ بزرگ کا مرید پاگل ہو گیا، ارے آج کل پیر ایسے وظیفے پڑھوا میں، دیکھو مرید پاگل ہو گیا، تو اس کا کیا بگڑ گیا؟ شیخ کا بگڑا تو اس کا۔ اب دوسروں کو کیا معلوم کہ شیخ نے تو منع کیا تھا، تنبیہ کی تھی لیکن نہیں مانا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرید، حضرت والا کے بعض مرید ایسے حضرات تھے مگر نہیں مانے، آ کر کے کہہ رہے ہیں مولانا حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں رات کو تو سونے سے لکھے ہوئے تحریر میں مجھے کچھ عبارتیں دکھائی دیتی ہیں، حروف دکھائی دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ذکر چھوڑ دو اور سر پہ تیل کی مالش کرواؤ اور کسی اچھے حکیم سے علاج کرواؤ۔ اس نے کہا حضرت آپ نے سنانے میری بات سمجھی نہیں چاہے، ادھر سنی ادھر سنانا شروع کر دیا حضرت نے۔ ہاں میں نے سن لی حضرت، جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے سونے سے کے لکھے ہوئے حروفوں میں تحریر دکھائی دیتی ہے تو ذکر چھوڑ دیتا ہوں، ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں میں نے سن لیا، سمجھ لیا، اور میں نے کہا ہے ذکر چھوڑ دو، سر پہ تیل کی مالش کرو، کسی اچھے حکیم سے علاج کراؤ۔ وہ مولانا صاحب ناک مار کے چپکے سے اٹھ کر چلے گئے کہ حضرت نے توجہ نہیں کی، میرے اوپر تو ایسا اللہ کا انعام ہو رہا ہے نا۔ چند دن میں دماغ چل گیا، تو جب حضرت کو اطلاع ملی کہ فلاں مولوی صاحب کا دماغ چل گیا ہے تو حضرت نے فرمایا چلنا ہی چاہیے ایسے لوگوں کا، یہ اپنے پیروں کو بدنام کرتے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں، کہنا تو مانتے نہیں۔ تو دیکھو حضرت نے منع کیا تھا ذکر چھوڑ دو، اور یہ سمجھ رہا تھا اللہ کا انعام ہو رہا ہے۔ حضرت سمجھ رہے تھے کہ یہ بیماری ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ تو آدمی اپنی چلاوے شیخ کے سامنے، تو پھر شیخ بھی بنایا، پھر تو خود شیخ ہے، یہ کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ مقصد تو عقیدے کا صحیح کرنا، اخلاق کا صحیح کرنا اور اعمال کا صحیح کرنا۔ تو جب عالم ارواح میں الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو
کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو فرمایا سب نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بے شک ہمیں اس پر جو آپ فرما رہے ہیں پورا وثوق ہے، جو آپ فرما رہے ہیں پورا وثوق ہے، اور ہم پورا وثوق اور دل جمی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر عالم ارواح میں انسان کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی تھی، نظری نہیں تھی، یعنی علم ضروری کے طور پر اس کو معلوم ہے، تو اسی کا نام منطق کی اصطلاح میں علم بدیہی بھی ہے، علم ضروری بھی ہے۔ اس میں نظر کی اور فکر کی، سوچنے کی، صحیح نتیجہ نکالنے کی، صورت جاننے کی، سمجھنے کی، عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عالم ارواح میں ذات باری تعالیٰ خود مخاطب ہیں، اور ان مخاطبوں کے ذہن کے اندر، دل کے اندر ذات باری تعالیٰ کا خالق ہونا یقینی اور کھلا ہوا ہے کہ جو خالق ہوگا اس کے سوا اور کون، اور رب کون ہوگا؟ بھائی جو پیدا کرے گا وہی تو رب ہوگا۔ اس کی مثال دنیا کے اندر باپ ہے جو کہ رب مجازی ہے، ایک رب حقیقی اللہ اور ایک ہے رب مجازی باپ۔ تو یہاں پیدائش کا سبب قریب میں باپ ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اور پرورش کرنے والا بنے گا، پھر اماں ہے، اماں ابا کے علاوہ اور کوئی پرورش کرنے والا بنے گا، تو پیدا تو ہوا اس سے دودھ بچے کے پینے کے لیے دوسری کی چھاتی میں آ رہا ہو، یا اسی رب مجازی کی چھاتی میں نظر آتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ اس عالم کے اندر تو یہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں، جو چیز کھلی ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بدیہی یہی ہے کہ ماں بچے کو مارتی ہے، رو رہا ہے، اور ماں مار رہی ہے لیکن بچہ ماں ہی ماں پکار رہا ہے، اس کی گود میں سے اگر کوئی دوسرا لینا بھی چاہے تو جب بھی نہیں جاتا۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر اس کے باوجود جب لپکتا ہے بچہ تو ماں ہی کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے نا؟ یہ کھلی چیز ہے، بدیہی کہتے ہیں اس کو، بدیہی کھلی چیز ہے، بلا دلائل کے معلوم ہونا اسے کہتے ہیں بدیہی، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں، کھلی بات ہے۔ جب اس عالم میں یہ حال ہے تو اس عالم میں بلا کیسے نہ کہتے کہ ہاں جی بے شک کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، تو حق تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیسے نہ کرتے؟ الست برب الہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا، اس میں دعویٰ اولویت کو ثابت کرنا منوانا ہے، اور اولویت کہتے ہیں معبودیت کو، یعنی پوری بلا شرکت غیر، اسی کی اطاعت کامل ہر موقع پر بجا لانا۔ تو ذات باری تعالیٰ نے الست بربکم فرما کر، جو کہ ایک مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ الست بالہکم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس پر ان کا ذہن فوراً بداہتاً پہنچا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ضرور ہیں، اس لیے آپ خالق ہیں، اور جو خالق ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، اور جو ایسا ہوتا ہے تو بالمقابل دوسرے کے اسی کا کہنا مانا جاتا ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ جو پیدا کرے گا پالنا اسی کے ذمہ ہے، کسی اور کے۔ تو الست بربکم میں عقیدہ صحیح اور اعمال صحیح، اور تصحیح اعمال میں تصحیح اخلاق بھی داخل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ متعلق بعلم کلام بھی ہے، اور متعلق بعلم فقہ بھی ہے، متعلق بعلم سلوک بھی ہے، یعنی عقیدوں کا صحیح کرنا علم کلام سے ہوتا ہے، اور اعمال کا صحیح کرنا فقہ سے ہوتا ہے، مسائل سے۔ تصحیح اخلاق علم تصوف سے ہوتا ہے، اخلاق جو صحیح ہوں گے وہ علم تصوف سے ہوں گے۔ پھر اسی کی اور اس عالم کے اندر صراحت کرائی، اس عالم کے اندر اس کو ذرا کھول کر لوگوں کو سمجھایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انسان کی شکل میں فرشتہ، صحابہ کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل آگے سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ پوری حدیث
مسلم اور مشکات شریف میں کتاب الایمان میں موجود ہے۔ تو پہلا سوال کیا الاسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ تینوں سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو صحابہ سن رہے ہیں، بڑا عجیب سوال ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے بیان فرماتے ہوئے وضاحت اور تفصیل سے اس کے اجزاء بیان فرمائے کہ یہ ہے عقیدوں کا صحیح رکھنا۔ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اس کے جواب میں بیان اعمال کا فرمایا کہ یہ متعلق بالفقہ ہے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ متعلق بباطن ہے۔ اس کا جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ تصحیح اخلاق، اخلاق کا صحیح کرنا ہے۔ جو متعلق بالسلوک، متعلق بالتصوف ہے، تو مقصد مطلب بذات اور عقیدوں کا صحیح رکھنا اور عمل کا صحیح رکھنا اور اخلاق کا صحیح رکھنا۔ تو عقیدوں کے صحیح رکھنے کا نام ایمان ہے، عقیدے کا صحیح رکھنے کا نام کیا ہے؟ کل ایک مریض آیا تھا اور وہ اس پہ جنات چپٹ رہے تھے اور میں یوں ہوں اور یوں ہوں، ان کے گھر والے سارے ڈر رہے ہیں، یوں کہ جی یوں کہ ہم تو 250-300 آدمیوں کا کنبہ ہے ہمارا، تو ہم تو 250-300 آدمی ہیں یہاں، کہاں تک مرواؤ گے، کہاں تک پھونکاؤ گے، تھارا گھر بھی اٹھا کے لے جائیں گے، تمہارا گھر کے اینٹ اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا جھوٹ بول لیں، سب بکواس ہے۔ اجی نہیں، وہ تو یوں آوے، ایک گیا ہوئے، دوسرا آوے، تیسرا آوے، چوتھا آوے، تو دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں۔ میں نے اٹھا کے موبائل اس کے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے میں نے کہا بتا میں نے تیرے سر پہ کیا رکھا ہے، بتا میں نے تیرے سر پہ کیا رکھا ہے؟ اور کچھ نہیں۔ مجھے پتہ نہیں۔ میں پتہ کیوں نہیں؟ جب تم 200-250 ہو تو اکیلا ہی صحیح، تو اکیلا ہی اس کے اندر سے نکل کے جا، اوپر جا کے دیکھ اور دیکھ کے مجھے بتا کہ فلاں چیز ہے۔ نہیں بتایا۔ میں نے جب تیرے پہ سر پہ رکھا مجھے چیز نہیں بتائی جا رہی ہے تو میں تجھ سے کہوں بڑھانے سے مٹھائی لا کے دے، سانوریا کے یہاں سے جی وہ لا کے دے، کیا کہیں سے بالوشاہی لا کے دے، تو کہاں سے لا دے گا؟ جب تیرے میں اتنا بھی ہمت نہیں تو یوں بتا دے سر پہ کیا رکھا ہے، تب آپ اندازہ لگائیے یہ ہے وہ طاقت اس کی شیطان کی۔ یوں بھی نہیں بتا سکا کہ سر پہ کیا رکھا ہے، اور گھر والے سارے 200-250 کا کنبہ ہے، یہ تو پی جائیں گے، ہمیں نہیں مٹا دیں گے، اور خود بعض تو آ کے ان کہ جی دعا کر دو ہمارا قرض ادا ہو جائے، کوئی نمبر ہی بتا دو، تو 200-250 ہیں، کوئی نمبر ہی بتا دو۔ یہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ غلط ہوا تو عمل غلط ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ان تینوں چیزوں میں، عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل اور عقیدہ صحیح ہو اور اخلاق صحیح نہ ہو اچھے خاصے دودھ کو خراب کر دے گا، کرکرا کر دے گا، بد اخلاق ہوگا۔ دیکھو عبادت کر رہا ہے ایک آدمی، خوب عبادت کر رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانا، کرتا دھرتا اللہ کو مان رہا، عقیدہ بھی صحیح۔ دوسرے عمل نماز روزہ خوب لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کرنے میں، ذکر اللہ میں، تسبیح پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے جی حضرت جی، ہاں بھائی تم یہاں اس بن میں جنگل میں پڑے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ تو کیا کہہ رہا ہے وہ حضرت جی؟ یوں کہہ رہا میں اللہ میں سے تو ڈرتا ہی، یہاں سے ڈروں گا میں جنگل میں۔ دیکھا اپنا اخلاق دیکھا، گئی دونوں چیزیں، اخلاق اعمال بھی گئے اور اخلاق اور عقیدے بھی گئے۔ میں تو اللہ تعالیٰ اللہ میاں سے بھی ڈرتا، یہاں کیسے ڈروں گا میں؟ تو دیکھو یہ تصحیح اخلاق، تصحیح عقائد کا نام ایمان ہے، جو تصحیح اعمال اور تصحیح اخلاق کا موقوف علیہ ہے، بنیاد ہے ان دونوں چیزوں کی، اسی کے اوپر عقیدے کا۔ عقیدہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے۔ اچھا بھائی، ایک آدمی کے منہ بول رہا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں، فلانی ہوں، اسی کی آواز میں بول لے، اسی کی باتیں بتاوے، تو گھر والے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی ماں آ رہی، تو اس کی ماں آ رہی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں رو رہی کیا ہو رہا؟ ماں یاد آ رہی، ماں یاد آ رہی۔ اچھا جو تو روے کیوں یاد آ رہی؟ پڑھ کے ثواب پہنچا، چند دن میں تیرے بھی وہیں جانا، تیری بھی گاڑی آنے والی، جب جا کے خون مل لیے، یہاں رو کے کیا دکھا رہی ہے، ڈھونگ بنا رہی۔ اچھا ایک عورت کو اس کی ماں خواب میں روز دکھ گئی،
اور روز آوے چارپائی پہ بیٹھ جا، روز آوے اس کی چارپائی پہ بیٹھ جا. اب صبح اس کے سر میں درد اور حالت خراب، برا حال، تو آ کے کہہ رہی ہے مجھ سے میری ماں مر گئی تھی، اب وہ رات کو روز میری چارپائی پہ آ کے بیٹھ جا اور میرا حلیہ بگڑ رہا. میرا حلیہ کو بگڑ رہا؟ ماں سے حلیہ بگڑ گیا. ماں نے تو تیرا حلیہ سنوارا تھا، اب وہ مر گئی تیرے پاس آ رہی تو اس کی مٹھی بھرا کر. دیکھ رہا آپ نے، روزانہ ماں دکھنے لگی تو گھبراہٹ ہو گیا، اور نہ دکھے تو میری ماں نے دکھی، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. دماغ خراب. ابھی جو کام کرنے کے وہ کرو. آج تک تو نے ماں کو دیکھا نہیں، خدمت نہیں کی، کیا نہیں کیا. اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اپنے گھر گئی، اب تیری بھی گاڑی آنے والی ہے، وہاں جا کے خوب ملی ہو. صحیح ہے نا؟ کیوں چکر میں پڑے؟ دکھا نہیں نہ دکھا نہیں. اور جو دکھ رہا ہے جب مصیبت، نہ دکھے جب مصیبت. تو جس کا اخلاق صحیح نہ ہوگا اس کا اعمال اور عقیدہ دونوں ختم. جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے اعمال اور اخلاق دونوں غلط. تو بنیاد عقیدہ ہوا. مرنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس آ کر کسی کو چپٹتا نہیں. بولو عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ چپٹتا ہے؟ پہلے لوگ کاغذ سے اور تھے، کیونکہ یہاں ہلایا لہد بنی تھی، اے لہد کو بند نہ کریو، ابھی اگر بتی جلاؤ 40 دن تک، یہاں روح آوے مردے کی آ کے روزانہ جھنکے. یہاں کیا جھنکے؟ وہ لہد میں آ کے وہ مرنے والے کی روح کیا جھانکے یہاں لہد میں. جس کو وہاں بند کریا ہے قبر میں، فرشتے لے گئے وہاں اسے عالم برزخ میں. تو اب بتاؤ وہاں سے وہ روح روزانہ کیسے چھوڑ دیں گے فرشتے؟ اگر جب تو گھوم گیا کہیں، ہے نا؟ ہے عقیدہ غلط نہیں. جب عقیدہ غلط ہے تو اعمال بھی پھس پھس ہے، اعمال بھی پھس پھس. اللہ اکبر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے. حضرت مجھے مرید کر لو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لوں گا، مگر یہ بتاؤ کسی کا حق تو ذمہ نہیں، کسی کا حق تو ذمہ نہیں ہے. انہوں نے گھومے اور غور کیا، دماغ گھما کے فرمایا حضرت اب تک تو یاد نہیں تھا، ایک حق یاد آیا. 25 سال پہلے پڑھنے کے زمانے میں دلی میں ایک بنیے سے کتاب کی جلد بنوائی تھی، اس کے 2 پیسے رہ گئے تھے، میرے یاد نہیں تھے. آج آپ کے کہنے سے یاد ہے، اور نہ میرے اور کوئی ذمہ کسی کا نہیں. تو فرمایا تو پھر ادا کر کے آؤ. جب مرید کریں گے فائدہ کیا ہوا مرید ہونے سے؟ جب منزل پہ نہیں جا سکو گے تم، گاڑی روکی کھڑی رہے گی. کتنے بڑے حضرت جی سے مرید ہو جاؤ، منزل پہ پہنچنے ہی کے لیے جب تک لائن کو صحیح نہ کرو. اور لائن صحیح ہونے کی باتیں مجلس میں آتی ہیں، ہر وقت نہیں آتی. اب جو آپ سن رہے ہیں سوچتے رہے، اپنے اپنے اوپر جانچتا رہے ہر آدمی سننے والا. تو خواجہ صاحب پاک پٹن شریف سے، اجودھیا سے چلے اور پیدل آئے دلی. اور دلی آنے کے بعد اس کا تلاش کیا. یہاں ایک لالا کی دکان تھی، لوگوں نے بتایا وہ تو اندھا ہو چکا، اپنے گھر پڑا ہے. اس کا گھر تلاش کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا تو چارپائی پر اندھا ہے اور بیٹھا ہوا ہے. انہیں جا کے کہا لالا جی اب سے 25 برس پہلے میں نے تم سے کتاب کی جلد بنوائی تھی اور 2 پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے، میرے یاد ہی نہیں رہے تھے. یہ تو لو اپنے 2 پیسے اور مجھے معاف کر دو. تو اس اندھے لالا نے یوں کہا کہاں سے آیا تو 25 سال کے بعد کہاں سے آیا 2 پیسے دینے؟ انہوں نے کہا میں پاک پٹن شریف سے آیا ہوں، بزرگوں کی بستی تھی کبھی وہ اجودھیا. تو فرمایا میں وہاں سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی ہاں. وہ لالا کہہ رہا ہے ہاں بھائی ہاں، میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں. اللہ، میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں. وہ چارپائی اٹھا کے یہاں ڈال لے لمبی سی کر کے. اب ملا کے بٹھا میں تو گرمی ہو رہی، کیا کریں بھائی، ہمارا تو یہیں ہے بیٹھنا اٹھنا. جن کے اللہ نے انتظام کر رکھے ان کی خانقاہ بڑے بڑے ہال ہیں، بڑے بڑے بیٹھنے کے وہ ہیں انتظام ہیں. ہم فقیروں کا کام تو بیٹھے ہیں. بیچارہ وہ راہل
ہے لڑکا اور ارشد نو مسلم، اس نے لا کے یہ بنا کے یہاں رکھ دی کہ اس پہ بیٹھو. وہاں جب ہم نے آئے دیکھو یہ کس نے بچھائی، کیوں بچھائی، کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ لایا. انہوں نے بچھائی. کیوں بچھائی؟ کہنے جی دور سے بیٹھے ہوئے چہرہ نہیں دکھتا اس لیے بنا کے لایا. وہ بچھا دی پہ بیٹھ گئے. ہم تو بھائی فقیر آدمی نیچے بیٹھنے والے، کہاں سے لاؤں اتنی بڑی خانقاہ جو تمہارے سب کے لیے آرام کی دہ بناؤں، کیا کریں. خیر مقصد تو کام سے ہے، چاہے گلی میں ہو چاہے سڑک پر ہو. آج کل ڈھونگ کی دنیا ہے، ڈھنگ کی نہیں. لیکن اللہ ملے گا ڈھنگ سے ڈھونگ سے. کیا کہا اس نے لالا نے؟ ہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلمان. تو کیا دلی میں مسلمان نہیں رہتے تھے؟ لیکن جس نے لے لیا ہضم. کتنے یہاں بیٹھے ہیں مجلس میں کہ جن کے ذمہ قرضہ ہوگا کسی کا لے کے کھا رکھا ہے ادھار، اور ان کے آج تک پیسے نہیں دیے اور قبر کا فکر نہیں. تو عقیدہ صحیح ہے غلط ہے ان کا؟ جبکہ جو فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو جو فرمایا وہ شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا. کتنوں کو بخشوا گا؟ ایک شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے. اچھا بھائی ایک آدمی 70 دفعے شہید ہو جائے تو کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا اس کا؟ 70 دفعے زندہ ہو اور 70 دفعے شہید ہو جائے، کتنا بڑا درجہ ہو گیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا. لیکن جب جنت میں جائے گا اور حق کسی کا دن میں ہوا فرشتے اندر نہیں جانے دیں گے. وہ کہیں گے 70 دفعہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں، تو مجھے روک رہا ہے؟ وہ کہا ہاں روک رہا ہوں، بدبو آ رہی ہے. اس بدبو کے ساتھ تم جنت میں نہیں جا سکتے. بدبو کیا ہے؟ وہ 2 روپے 2 پیسے کسی کے دنیا میں لاپرواہی سے چھوڑ دیے تھے، وہ تیرے ذمہ ہے. جب تک وہ معاملہ نہیں نمٹے گا مقدمہ جنت میں نہیں جا سکتے. آ رہی آواز؟ دیکھا عمل؟ اگر عقیدہ صحیح ہوتا رات کو ہی ادا کرتا، قدموں میں جا کے پڑ جاتا. ایک آدمی سے بیچارے ہم پاس آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، صوفی جی عمر پور کے تھے، کہتے تھے ان کو صوفی جی ہم نے کہا تھا. حج بھی یہاں یہیں رہتے بھی ٹھیک کرایا تھا ان کو، حج بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک عورت کے کان کی جو ہوتی ہے بالی سی وہ نکال لی تھی، کان بھی پھٹ گیا تھا اور اس کو بیچ کھائی تھی. تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں معافی مانگنے کے لیے. میں نے کچھ پیسوں کا انتظام کیا ہے، دعا فرما دو میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے آخرت کا فکر ہے. میں نے کہا جاؤ. وہ لے کے 2-3 ہزار روپے گئے، جا کے کسی کو لے کے اس عورت کے پاس گئے. وہ ایسی ہی نکلی، یہ کہنے نہ جی میرا تو اتنے تولا کی وہ بالیاں تھی اور میں تو اتنے لوں گی. لوگوں نے کہا خدا کی بندی سوچ، تجھے پتا تھا کس نے لیے، کس نے چھیننا؟ اس کو آخرت کا فکر ہے، آخرت کا فکر ہے، اس لیے تیرے پاس آیا ہے، پیسے دے رہا ہے. پیسے طے کر لے، اگر یہ پیسے کم ہو اور پیسے تجھے لا کے دے گا. اور لیکن معافی مانگنے آیا ہے تو اس کا بھی خیال نہیں کر رہی. تو جب اس کے دل میں کچھ عورت کے خیال آیا، 4000 پھر بھی لیے، فیصلہ 4000 میں ہوا. اور وہ آ کے کہنے لگا جی 1000 وہیں سے ادھار ایک نے دے دیے. کیونکہ لے بھائی جب تیرے ہوں گے دے دیے، نہیں تو میں نے دے دیا اپنی طرف سے. کری اللہ نے مدد. وہ 3000 کا انتظام کر کے فکر کے لیے ساتھ گیا، اللہ نے 1000 کا وہیں سے انتظام کرا دیا اور معافی بھی ہو گئی. بولو ٹکٹ سیدھا جا کے جنت میں نہیں جائے گا. سمجھے؟ حاجی جی، حافظ جی، قاری صاحب ذرا توجہ کرو ان چیزوں پر. یہ ہے حقوق العباد. تو اگر یقین ہوتا کہ مجھے مرنا ہے اور خدا کے سامنے حساب دینا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک. اللہ کہیں گے لے اپنا رجسٹر، اپنی کاپی خود اپنا پڑھ لے اور حساب لے لے. تو نے کیا کر رکھا ہے؟ جنت میں جانے کے قابل ہے تو کہ دوزخ میں جانے کے قابل؟ فیصلہ تیرے ہاتھ. اپنا حساب خود ہی کر لے. تو بولو بھائی اگر حساب میں یہ نکلا ہوا آیا فلاں کے اتنے مار رکھے ہیں، کسی سے کہیں سے گوشت لیا اور گوشت لے کر کتنے کا کہ 150 کا، کہنے کے لے 140 ہے 10 پھر آ جائیں گے، بس آگے. اگر کبھی مانگ لے وہ
یہ کہ 10 روپے میں بھاگا جا رہا ہے، ایسا مار کے 1200 کا دکھانا آئے ہاں تو 10 روپے مانگنا ہے، شرم نہیں آئی تجھے؟ ارے بھائی 1 پیسہ بھی ہو. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر 3 پیسے کسی کے اپنے ذمے لے کے مر گیا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اتنا بڑا مسئلہ ہے حقوق العباد کا. 700 نماز ایک طرف اور 3 پیسے، تو خطرناک ہوا نہ ہوا 3 پیسے. 700 نماز بھی وہ لے گا وہ جو قبول ہو چکی ہو، اور جو تو چل میں آیا پڑھ لی ہو تم اپنے جیب میں رکھو. یہ ہے وہ عقیدہ کا صحیح ہونا. اس لیے وہ رات کو بھی ادا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آیا میرے پاس وہ صوفی جی، کہنے جی میں کھرٹ جا رہا ہوں، دعا کر دیجیے. میں نے کیا مسئلہ؟ کہ ایک جاٹ کے 15 روپے 18 روپے چھین لیے تھے، اور ایک کوٹ تھا اس کا وہ چھین لیا تھا، اور ایک مارا تھا مکہ کوف میں، اس سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. میں نے کہا جاؤ بھائی، اللہ شریعت کا حکم ہے، کیا کہہ سکوں؟ نہ جاؤ، جاؤ جاؤ بھائی، اللہ مدد فرماوے. بس گیا. اور صبح چلا گیا اور شام تک آیا. میں پریشان بیٹھا بیٹھا مسجد میں، یا اللہ اے اللہ خیریت سے بھیجیے، اللہ خیریت سے بھیجیے. جب نہیں آیا عشاء کے بعد میں بھی نہیں، پریشان ہوتا ہوتا سو گیا. صبح کو انتظار کر رہا ہوں تو 5 چباتے آ رہے جناب مستی کے ساتھ. السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے بھائی کہاں رہ گئے تھے رات؟ کہنے وہیں تھا. میں نے کیا ہوا قصہ سناؤ پہلے. اللہ کا شکر ہے ہو گیا. کہا میں مجھے بتاؤ پہلے، میں تو ساری رات ہو گئی پریشان ہوتے. سناؤ کیا ہوا. کیوں؟ جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو آدمی جس کے دل میں محبت ہوگی یا درد ہوگا دعا میں مشغول رہے گا، نہیں رہے گا. تم تو دعا جی کریو، دعا کرتے رہیے اور کہہ کے اپنا گھر جا بیٹھے. ان کے جی سے پوچھو جن کے جی پہ لگ رہی ہے سکھی پھکی خالی دعا. کون سے 10-20 ہزار روپے دے گئے تو دعا کرتے رہیے. یوں تو کہا تھا میرا بچہ بیمار ہے اسپتال میں، دعا فرما دو. وہ تو لگ گئے دعا میں. تم نے ایک دفعہ بھی خبر نہیں دی کہ اب ٹھیک ہو گیا. تمہارا تو یہ حال ہے ظرف کا. اللہ چلا گیا. ہاں کیا ہوا؟ میں جا کر میں نے یوں کہا بھائی مجھے پہچانا یوں کہ نہیں، میں یونس ہوں عمر پور کا، عمر پور کا یونس ہوں. کہنے لگا اچھا ہاں. یہ کیا حلیہ بنا لیا؟ جب تو مونچھیں تھی، سر پہ بال تھے، دھوتی یوں اور قمیص، اور اب یہ کیا چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی.